ایک تو ظاہری بات ہے جو کچھ ہو رہا ہے، بہت ساری باتیں، مسئلہ یہ نا کہ کھل کے کہیں بھی نہیں جا سکتی ہیں، اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں. یہ ان کے بس کی بات تو نہیں ہے نا، اس حکومت کے بس کی بات. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کرنا، یہ تو نہیں کر سکتے نا سب کچھ. تو الیکشن میں جو کچھ ہوا، لیکن بینیفیشریز تو سب ہیں نا، انکلوڈنگ دے. ہاں یہ تو حکومت بینیفیشری ہے، بینیفیشری ہے نا، جس سے عمران خان بینیفیشری تھا. دیکھیں نا نواز شریف کو بھی جو انہوں نے یا مریم کو ڈالا جیل میں، اب عدالتوں نہیں ان کو جیسے تیسے بھی تھا، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عمران خان بھی عدالتوں سے ہی ریلیف لے گا نا. کیس تو نہیں ختم کرنے نا، کوئی اور تو نہیں کر سکتا. باقی وہ جو بندہ جو اپوز کرنے والا ہوگا وہ غائب ہو جائے گا نا، وہ کہے گا جی میرا کوئی نل کھاتا نہیں ہے، آپ نے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں. تو نیب نے یہی کہا نا، کیس ہی واپس لے لیے تو کیس ختم ہو جائیں گے. آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی ہوتا ہے نا. اب ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. ہاں جی. تو اب مطلب یہ گورنمنٹ جو ہے وہ بینیفیشری تو ہے نا. بالکل ہے، بٹ دیکھیں اس میں یہ کہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ اگر یہ طے کر لیتے ہیں، ابھی لڑائی دیکھیں، اس حکومت کی بھی لڑائی عمران خان سے بن گئی. اصل لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی. اب یہ کوئی بھرم والی بات نہیں ہے نا. اب میں کیا آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بولوں یا میں گول مول بات کروں، منافقت کروں، بات کھری ہے سب. وہ 9 مئی اس کو ریزن دیتے ہیں نا. 9 مئی سے تو پہلے شروع ہو چکی تھی. وہ تو ایک تھا نا، وہ تو ایک 9 مئی تو چلیں ایک واقعہ ہوا، وہ عمران خان کی گرفتاری اور وہ جو بھی چیزیں ہوئی، لیکن لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ سے پہلے سے شروع 21 میں شروع ہو گئی تھی نا. ایک وہ تھی، پھر ایک وہ تو شروع ہوئی، پھر جب پاور سے نکلے تو پھر کھل کے جب عمران خان نے میر جعفر، میر صادق اور انہوں نے کھل کے نام لیے، اور انہوں نے ڈرٹی ہیری کا. عمران خان بھی دیکھیں نا، اپنی زبان پہ بھی انہوں نے کنٹرول نہیں کیا. ایک با اخلاقی جو ہے وہ کنٹرول نہیں اس لیول کے اوپر جا کے جب آپ پرائم منسٹر رہے ہوں، ایک وہ گفتگو ہوتی ہے جو آپ ڈرائنگ روم میں کرتے ہیں، جب آپ میڈیا پہ آ جاتے ہیں، پبلک میں آتے ہیں، وہ اس قسم کی گفتگو سے اجتناب بھی کرنا چاہیے جس سے مسائل پیدا ہوں، پرابلم پیدا ہوں. پر ظاہری بات ہے، پر آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں بہرحال وہ طاقت ہے، آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے، ان کے وجود کا. نہیں، وہ تو آپ کسی عام آدمی کو بھی اس قسم کی لینگویج جو ہے آپ جب کہیں گے، چاہے وہ پاور میں ہو یا نہ ہو، آپ اس کے خلاف اس قسم کی زبان استعمال کریں گے. جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی ایسی زبان نہ استعمال کرے، تو پھر آپ دوسرے کے خلاف کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ دیٹ وڈ بی اے پرابلم، یو نو. بٹ وہ کیس تو دیکھیں نا وہاں سے شروع ہوا نا، جب انہوں نے کہا کہ میری حکومت انہوں نے نکالی ہے، انہوں نے نکالی، بندے تو اس میں کچھ شک ہے کہ بندے ان کے توڑے گئے پنجاب میں. قومی اسمبلی میں جو ان کے ڈسیڈنٹس تھے، جنرل باجوہ تو اب ہسٹری ہو چکا ہے نا. اب ایک نئی وہ تھی اس کے اندر عمران خان کو ایک نئے طریقے سے، یہی تو بیسک لنک ہے. ہاں یہ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی 9 مئی کے بعد. کچھ صحافیوں کو جیسے وہ بلاتے تھے، ایک بات تو ان کی تھی کہ وہ یہ بنسبت نواز شریف اور آصف زرداری کے، وہ نسبتاً صحافیوں کے ساتھ زیادہ کینڈیڈلی ان کا انٹریکشن رہتا تھا. جب تک وزیر اعظم رہے انہوں نے کوئی کینڈیڈلی انٹریکشن نہیں. دیکھیں یہ جو اس میں وہ چند ایک یوٹیوب آپ کو معلوم ہی ہے. نہیں دیکھیں یہ دیکھیں، آپ اگر نمبر آف انٹرویوز نکالیں نواز شریف کے، اچھا مجھے تو خیر نہیں چاہتا نا. دیکھیں میں بتاؤں، میں تو خود عمران خان کو پتہ ہے کہ سخت کوسچن کریں گے لوگ، سوال کریں گے. میں تو خود عمران خان کے دور میں اس بات کا وکٹم ہوں کہ انہوں نے مجھے انٹرویو نہیں دیا. میں کسی کے نام نہیں لینا چاہتا، مجھ سے نسبتاً جونیئر لوگوں کو بھی انٹرویوز دیے تھے انہوں نے انٹرویو نہیں دیا. میں نے تو ایک تقریب میں ان سے سخت سوال کیا، اس کے بعد مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں 3.5 سال نہیں بلایا گیا. اس کا مطلب ہے سب یہ سارے حکمران ایک ہی طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں تقریباً. لیکن میں ان کو اتنا کریڈٹ دوں گا کہ وہ بنسبت نواز شریف، اب آصف زرداری جو ہے نا، انہوں نے دیکھیں 3-4 لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ 3-4 صحافی ہیں جن کو انہوں نے انٹرویو دینا ہوتا ہے. نواز شریف نے 3-4 لوگ ہیں ان کو انٹرویو دینا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. عمران خان جو ہے نا، وہ اگر ان کے 3-4 ہیں تو عمران خان کم از کم کو 15-20 لوگوں کا اس کا وہ ہوگا، سرکل ہوگا جس کے اندر وہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، ان کی نسبت اب انہوں نے، خیر بات یہ تھی کہ انہوں نے بلایا وہاں پہ، تو ان سے وہ سوال میں نے کیا کہ آپ یہ جو 9 مئی ہوا اور یہ جو نئے آرمی چیف آئے تو اس بارے میں، یعنی یہ جو جنرل عاصم منیر ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی جب یہ آ رہے تھے تو میں نے پریزیڈنٹ عارف الوی سے کہا کہ آپ ان سے ملیں اور آپ ان کو میسج دیں کہ ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ ہم آپ سے لڑیں گے. لیکن عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو یہ سارے جو جلسے جلوس کر رہے تھے، یہ ان کو رکوانے کے لیے کر رہے تھے. دس واز یو نو، جی وہ یہ اس وقت تو اسی طرح کروا رہے تھے نا، چیزیں یہی آ رہی تھیں کہ وہ ان کو رکوانے کے لیے کر رہے تھے. لیکن وہ کہتے he was interested in جنرل فیض. ان فیکٹ
اس وقت ہاں جنرل فیض بھی اس لسٹ میں تھے سینیورٹی میں، 6 نمبر پہ تھے یا شاید پتہ نہیں 5ویں نمبر پہ تھے یا 7ویں پہ تھے لسٹ میں، وہ بھی تھے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لندن پلان ایک بنا تھا اور اس لندن پلان میں یہ ساری چیزیں طے ہوئی تھیں، اور اب کچھ پھر حساس ایک ذرا سینسٹیو زون بھی ہے، اس میں ہم داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر شکوے ادھر سے بھی تھے ادھر سے بھی تھے. وہ جو ایک مسنگ لنک ہے نا جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جب عاصم منیر صاحب آ گئے 29 نومبر 2022 باجوہ صاحب چلے گئے. 3 مہینے تک اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، نومبر دسمبر جنوری تقریباً یا فروری کے شروع تک، عمران خان نے نہ کوئی ڈرٹی ہیری کا لفظ استعمال کیا، نہ عمران خان نے کوئی میر جعفر میر صادق، تو چلیں وہ کہتے ہوں گے باجوہ صاحب کو، اب ان کو تو نہیں کہنا تھا، نہ کوئی اور زیادہ انہوں نے سخت. اچھا پالیٹکس اپوزیشن کی وہ کر رہے تھے، اپوزیشن میں رہتے ہوئے وہ حکومت کے خلاف پالیٹکس کر رہے تھے، بٹ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف 3 مہینے تک کم و بیش کوئی ایسی سخت ہارڈ لینگویج یوز نہیں کی جو وہ پہلے کر رہا تھا اس سے پہلے. میرے لیے ایک مسنگ لنک ہے، میرے لیے ایک انکوزیٹو کویسچن ہے کہ یہ ایک پازیٹیو سگنل تھا نئی اسٹیبلشمنٹ کو، نئی لیڈرشپ کو، پازیٹیو سگنل تھا. پھر کیوں نئی اسٹیبلشمنٹ اور نئی لیڈرشپ نے اس پازیٹیو سگنل کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا؟ پھر کیوں عمران خان کے خلاف جو پالیسی باجوہ صاحب کے دور میں شروع ہوئی تھی، جو 25 مئی 2022 کا لانگ مارچ، جیسے ابھی یہ لانگ مارچ آ رہا ہے، آپ کو یاد ہے اس لانگ مارچ سے 3 دن پہلے انہوں نے پنجاب میں لوگوں کے گھروں میں ریڈ کر کے اور بندے اٹھا لیے تھے. وہ بہاولپور میں ایک بڑے بہت وائرل ایک وقوع ہوا تھا جہاں ایک خاتون اپنی بچی کے ساتھ ایک گھر کے پورچ میں کھڑے ہو کے بتا رہی ہے کہ یہ آئے ہیں میرے شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے اور وہ نہیں ملا، میری بچی کو تھپڑ مار کر گئے. وہ گھروں کو پھلانگا گیا اور بے شمار ویڈیوز آئیں وہ لوگوں کے CCTV کیمراز جو گھروں کے اپنے لگے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد اسی وقت اٹھایا گیا شہباز گل کو، اسی وقت اٹھایا گیا وہ جمیل فاروقی جو ہمارے صحافی کراچی سے اٹھایا گیا. اچھا جمیل نے غلط کوئی بات کی ہوگی بٹ اٹھا لیا گیا، اور اٹھا کے میں تو اس کیس میں پیش ہوتا رہا ہوں. یہاں سے اسلام آباد پولیس اٹھا کر لے کر وہاں گئی، کراچی سے اٹھا کے لا کے یہاں کیس، پہلے اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے، بعد میں کہا یہ ہمارا کیس نہیں بنتا، FIA کا کیس بنتا ہے، پھر FIA کے حوالے کر دیا. باجوہ صاحب کے دور میں عمران ریاض کو پہلی بار اٹھایا گیا، باجوہ صاحب کے دور میں. سو فاشزم تو ان کے دور میں شروع ہو چکا تھا. اب جب نئی اسٹیبلشمنٹ آئی، نئے چیف آئے، تو یہاں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے تھے. لیکن 9 مئی کو عمران خان نے جس طرح 9 مئی تو بہت بعد میں جا کے ہوا نا. دیکھیں 9 مئی تو بعد ہوا، لیکن ہاں یعنی 5 مہینے کے بعد جا کے ہوا. اب کیا ہوا کہ عمران خان کو گرفتار کیسے کیا گیا؟